بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا۔ حضرت علی اکبر کے تابوت کی شبی کی بنا دی، سرہ پہ ماتم کر کے بولو اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا۔ بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا، ارے نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا، ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا۔ کربل تمہیں لکھ دا ہن وقت رہا کوئی نہیں، ہو بیا کیا میں لکھا کربل تمہیں لکھ دا ہے ہن وقت رہا کوئی نہیں۔ ہاتھ میں موبائل ہے، کم سے کم دوسرے ہاتھ سے ماتم ضرور کریں۔ کربل تو پیا لکھ دا وقت رہا کوئی نہیں، ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ دا ہے ہن ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں، ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ دا ہے ہن وقت رہا کوئی نہیں، ہو بیا کیا میں لکھا کس گین سجن کلھا پیا مرید یا دید خطائے قاصدہ دے کوئی حسین میں دید خط گھنایا، سید رو رو کے آدایا پترا مویا حسین میں آ، سید دید خط چاہ کے اٹھائے جتھا اکبر دلاش آہد اکبر اٹھی بھیڑ دا خط آگئے، سید اکبر دے خون دی سیائی بڑھا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے، سید لکھتا ہے تیرا او ویلے وہ خط ملی ای صورا، اور جنتی گئی رسم تمامی پاسے رے سرخ قالین اتے وہ کیتا اکبر ہونے آرام، سید لکھتا ہے اسام ایک عراق پسند کیتا ہے، اور تقدیر دے میں احکامی کل گنج اکبر دی گھن ویسن وہ کلثوم تے زینب شاہ، ماتم سر پہ ہائے لگی نظر گئی اجڑی تینڈ یوسف ثانی کو، امت نے ہے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو، کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں، ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ دا آئے ہن وقت رہا کوئی نہیں، ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ دا آئے ہن وقت رہا کوئی نہیں،
ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہے ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہے ہن وقت رہا کوئی خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے بہت پیارے مومن بھائی ناصر بھائی کا جو شہادت یہاں ہوئی تھی، ان کی شہادت کچھ سال پہلے، اللہ کہتا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو، میں تیرا ذکر کروں گا، تو جب جہاں جہاں رہے میرا ذکر کرنا، میں جہاں جہاں رہوں گا تیرا ذکر کروں گا، تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ تو حسین مولا نے ایسا ذکر کیا کہ جب جہاں جہاں اللہ کا نام، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ کے حکم سے حسین مولا کا نام بھی وہاں لیا جاتا ہے۔ پھر جو حسین کا ذکر کرے اس کا نام کیسے بن سکتا ہے کہ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ تمام مومنین کو۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو ماتم کرنا سکھاتے نہیں، بچے ماتم کرنا خود سیکھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم خود ماتم کرتے ہیں تو بچے ماتم کرتے ہیں۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف ویڈیو وہ لوگ بنائیں جن کے یوٹیوب چینل ہیں، جنہوں نے زداری کی تشہیر کرنی ہے۔ اگر ہم سب یہ سوچ لیں کہ ہم سب نے ویڈیو بنانی ہے تو ماتم کون کرے گا؟ تو لہٰذا ویڈیو والے جتنے بھائی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس طرف ایک طرف ہو جائیں، سارے ایک طرف ہو جائے تاکہ ماتم ہو سکے۔ آپ ایک جگہ سکون سے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا لیں، باقی تمام عزادار ماتم کریں گے۔ ادھر والے آپ ادھر نہ آئیے گا، ادھر والے ادھر نہ آئیے گا، ادھر ماتم ہوتا رہے۔ پیچھے ہو جائے، جگہ بنائیں، پیچھے ہو کے آگے نہ آئیں، ماتم نہیں ہوگا۔ پیچھے سے زوم کر کے بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ماتم رک رہا ہے آپ کی وجہ سے۔ یا حسین یا حسین یا حسین جیو ماشاءاللہ، یا حسین 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 ہلکا بنائیے ماتم کے لیے سارے۔ یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جب مولا کا پرشہ بشتہ ہے تو بی بی سیدہ آتی ہیں، مولا پرسے کے لیے آتے ہیں، تو ہم سب نے اپنے مولا کو پرسہ دینا ہے نہیں دینا؟ ماتم کر کے سارے سینوں پہ ہاتھ مار کے۔ بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بنائی شہنشی گھر میں نشان غم سجایا ہے، سیاہ پردے لگائے ہیں زمانے کو بتایا ہے، سمجھ لیتا کہ یہ دنیا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، میرے گھر آج مجلس ہے، زمین والو فلک والو، اگر شوق زیارت ہے شہیدی کے عزادارو، زیارت کو چلے آنا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں، حسین 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 حسین، ماہ ازاں کل پر چملاؤ، گھر میں جری کالم لہراؤ، گزرے جہاں سے جلوس ازاں کا، راہوں میں اس کے سبیل لگاؤ، بانٹو تبرک نظر دلاؤ،
بچوں کو اپنے ساتھ بناؤ گھر گھر میں فرش رضا کا بچھاؤ کرو اعلان مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. اور یہ بانی مجلس اہل خانہ محسن صاحب اور تمام ان کے دوست احباب اہل خانہ اور آپ تمام حضرات جن کے گھر پہ فرش کا گزشتہ ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے جو میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا گھر جس دن مجلس ہو اس دن کیا ہوتا ہے اور جس دن مجلس نہ ہو اس دن کیفیت کیا ہوتی ہے. محرم جب نہیں ہوتا تو یہ منظر نہیں ہوتا تو یہ منظر نہیں ہوتا پاپا مجلس جو ہوتی ہے یہ گھر وہ گھر نہیں رہتا بنا ہے گھر عزا خانہ میرے گھر مولا آئے ہیں بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. حسین در و دیوار مہکی ہے عقیدت یہ بتاتی ہے کسی ہستی کی آمد ہے خوشی خبر خوشبو سناتی ہے جسے تو گھر بلاتا تھا سواری اس کی آتی ہے اجالا ہو گیا ہر سو گرے پھر آنکھ سے آنسو رہا نہ قلب پہ قابو لگے ایک خواب کے جیسا میرے گھر مولا آئے ہیں بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. بلایا میں نے مولا کو تو وہ تنہا نہیں آئے کسی کو لائے مقتل سے کسی کو شام سے لائے اور ان کے ساتھ ہیں زہرا میرے گھر مولا آئے ہیں بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں. سن کے ماتم کرنا ہے سب میں. یا سید مظلوم لٹے گھر کلو پرسان نیزوں پہ شہیدوں کے ہر ایک سر کلو پرسان علی اکبر کلو پرسان غازی کلو پرسان اصغر کلو پرسان ہاں باقر کلو پرسان ہاں محمد کلو باقر کلو پرسان ہاں محمد کلو قاسم کلو پرسان کلثوم کا زینب کا سکینہ کلو پرسان خیمہ کلو پرسان لٹی چادر کلو پرسان بیمار کا پرسان چلے بستر کلو پرسان آئے میرے مولا یہ بھرے گھر کلو پرسان. ماتم جو سینہ پہ کرے سروں پہ کرے مل کر بولیں یا مظلوم حسینہ حسین حسین حسینہ یا پیاسے حسینہ حسین حسین حسینہ گھر تیرا لوٹا گیا حسین حسین حسینہ کنبہ بھی پیاسا رہا حسین حسینہ ہر خیمہ جل گیا حسین حسین حسینہ چھن گئی سب کی ردا حسین حسین حسینہ روتے ہیں لے عزا حسین حسین حسینہ ماتھے میں گونجے صدا حسین حسین حسینہ گھر گھر ہے فرش عزا حسین حسینہ گھر گھر ہے فرش عزا ماتھے میں گونجے صدا حسین حسین حسینہ حسین حسین حسینہ حسین حسین حسینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
احساس رلاتا ہے، دل بی سے کہتا ہے اے بنت علی، اے خواہر حسن، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک جا پر بھائی بہن رہتے کرتے نہ بچھڑ کر بین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، بنت علی اے خواہر حسنین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، تو شرم و حیا کی ملکہ ہے، پھر وایا تجھے ان گلیوں میں، تو شرم و حیا کی ملکہ ہے، پھر وایا تجھے ان گلیوں میں، جس جان کبھی جاتی تیری عزت والی نالین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، وہ جس کے لیے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی، وہ جس کے لیے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی، تجھ کو بھی قرار آ جاتا بھائی کو بھی ملتا چین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، وہ بیٹے جنہیں تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی، وہ بیٹے جنہیں تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی، کربل میں ساتھ تیرے ہوتے وہ تیرے نور عین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے تابوت کی شبیہ ہے، میں شعر پڑھنے لگا ہوں، اے بی بی مرکز میں تمہیں جب تڑ پاتا اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، مرکز میں تمہیں جب تڑ پاتا اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، عباس دلاسا دے دیتا اور پہنچتے اشک حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، عاشور کی یادوں سے بی بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا، عاشور کی یادوں سے بی بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا، اصغر کو ساتھ سلا لیتی آ جاتا دل کو چین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے
शहनम हुसैन ए बीबी काश तेरा रोजा। कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। से गर्दन रसन बंधी बाबा, पसे गर्दन रसन बंधी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी 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 बाबा। हाय मैंने सूरज ना उम्र भर देखा, हाय मैंने सूरज ना उम्र भर देखा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं गर्मी शदीद है मगर रात का वक्त है, प्यास बहुत है मगर पानी के लिए सभी का इंतजाम है। यकीनन काफ़ी देर से आप बैठे हैं, भूख भी लगी होगी मगर मजलिस के बाद न्याज का इत्माम है। आइए मैं आपको उस करबला लेकर चलूं कि जहां हुसैन भूखा प्यासा लाशों के दरमियान खड़ा है। अपने गिरिये को बुलंद करना, आवाज़ को बुलंद करना, सरों पे मातम करना। जैसे हमारे बच्चे देखकर मातम सीखते हैं, पता होना चाहिए कि मसाइब में गिरिया कैसे होता है। ये माओं को सलाम है जो अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर लेकर आती हैं, उन वालदैन को सलाम है कि अपने बच्चों को लेकर आते हैं। अब रोने में शर्माना नहीं, मौला फरमाते हैं हमारे जब के गम में रुलाया करो, रुला नहीं सकते तो रोया करो, रो नहीं सकते तो रोने जैसी शक्ल बनाओ। कितना मजलूम है मेरा मौला हुसैन के मासूमीन फरमाते हैं अगर तुम्हें हमारे जब के गम में रोना ना आए तो उस गम की जगह अपने किसी प्यारे को रख के सोच लिया। अगर तुम्हें अली अकबर पे रोना ना आए तो अपने किसी जवान को इस जगह रख कर सोच लिया करो कि उसके साथ ऐसा होता तो क्या होता, तुम्हें अली अकबर पे रोने का सवाब मिलेगा। इतना मजलूम है हुसैन। मौला फरमाते हैं हमारे जब के गम में ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोती है। अपने हाथों को आज़ाद कीजिए गिरिया के लिए, बुलंद करें अपने आवाज़ों को, सरों पे एक एक खजादार का हाथ होना चाहिए, गिरिया बुलंद होना चाहिए। दिन है आशूर का और असर की आई है घड़ी, गिरद लाशों के अकेला है हुसैन इब्ने अली। घेर लो मारो इसे, शोर है लश्कर में यही, देखो जख्मी भी है प्यासा भी है तारी है गशी। हाय 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 सर पीटती मैदान में आई ज़हरा, माँ को जब देखा शहीदी ने ये रो रो के कहा अम्मा अम्मा अम्मा। तीर तलवार लिए फौज खड़ी सारी है, अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। कैसी तैयारी है? मौला कहते हैं अम्मा कोई तलवार से मारे, कोई मारे खंजर। हाय हाय जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ। कोई तलवार से मारे, कोई मारे खंजर। अरे भाला मारा है किसी ने तो
کسی نے پتھر ارے خون سے چہرہ بھرا گرز لگا ہے سر پہ خاک جلتی ہوئی پھینکی ہے میرے زخموں پہ ارے زخم اتنے ہیں کہ ہر زخم سے خون جاری ہے اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے تیر دور سے مارے جاتے ہیں مگر جسم چھلنی ہو جاتا ہے حسین وہ مظلوم ہے جس کو تیر قریب سے بھی مارے گئے دور سے بھی مارے گئے یہ ہاتھ ماتم کے لیے سروں پہ ماتم کے لیے نظر آنے چاہیے حسین کا حق بنے تو حسین کو تیر قریب سے دور سے بھی مارے گئے قریب سے بھی مارے گئے جب قریب سے تیر مارے جاتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے مولا کہتے ہیں اماں میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ایسے میری طرف دیکھنا مولا کہتے ہیں تیر سینے پہ لگے پوشت سے باہر نکلے یا حسین بولو یا حسین سروں پہ ماتم کر کے جو باہر کھڑے اندر کھڑے ہو یا حسین تیر سینے پہ لگے پوشت سے باہر نکلے ایک نیزہ ہے ہوا پار جو پہلو سے میرے درد اٹھتا ہے ہر ایک ٹوٹی ہوئی پسلی سے سانس لینے میں بھی اماں بڑی دشواری ہے اماں دیکھو قتل کی تیاری اللہ آپ کو کربلا بلائے کربلا میں 2 مقامات کا ذکر کروں گا ایک ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام محسن بھائی اور میری بڑی یادگار ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام محسن بھائی حرم حسین میں ہے قتل گاہ امام حسین کے حرم میں ہے قتل گاہ وہ مقام جہاں امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا گیا قاسد بھائی دوسرا مقام ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام یہ وہ مقام ہے جہاں میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں کربلا تو اپنے جد کے روضے پر حاضری کے لیے وہیں قیام کرتے ہیں یہ فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کے جد ہیں حسین تو مولا نے اپنا قیام امام حسین کے حرم میں ہی کیوں نہ رکھا روایتوں میں ملتا ہے یہ مقام اس لیے امام زمانہ نے چنا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس وقت مقام امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے نہر القمہ جو قتل گاہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے امام زمانہ کا یہ وہ مقام ہے کہ جب 10 محرم کو میرا حسین زخمی حالت میں تیر کھایا ہوا حسین پرچیے کھایا ہوا حسین بھالے کھایا ہوا حسین خنجر کھایا ہوا حسین بھوکا حسین پیاسا حسین جب نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا تھا تو یہ وہ مقام تھا مولا حسین سے چلا بھی نہیں جاتا تھا سنو اپنے ماتم کے لیے گریہ کے لیے سننا کوئی ہاتھ ماتم سے خالی نہ رہے جانتے ہو جب مولا اتنی زخمی حالت میں تھے شہادت سے کچھ لمحہ پہلے قتل گاہ جہاں امام حسین کا گلا کاٹا گیا پھر اس حالت میں مولا حسین نے اتنے 1 کلومیٹر کے قریب کا سفر طے کیسے کیا جب مولا سے چلا بھی نہیں جاتا تھا اب سننا مولا کہتے ہیں اماں تو نے مجھے تکلیف کبھی نہیں ہونے دی تو نے مجھے کبھی کانٹا نہیں چبھنے دیا ماں دیکھ حسین گھوڑے سے زمین پر آیا قتل گاہ تک کیسے آئے حسین اب ہر عزادار کا ہاتھ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو یہاں میں جس کو نہیں دیکھ رہا بی بی سیدہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کرسے کے لیے اپنے ہاتھوں کو سروں پہ ماتم کے لیے تیار رکھو اپنی آواز کو بلند آواز سے گریہ کے لیے تیار رکھنا مولا کہتے ہیں اماں زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا تھان ڈھال سکے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمت بڑھا اب مصرع سنو جملہ سنگ لگے تو مجھے معاف کرنا مولا کہتے
دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمت بڑھا، قتل گہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر لا، بالوں سے پکڑ کر لایا، قتل گاہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر لا۔ ظلمیہ ختم نہیں ہوا، کہتے مولا کہتے ماں ہاں تماچے مجھے ٹھوکر بھی مجھے ماری ہے، اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ بابا ایک بیٹا اپنی ماں سے فریاد کر رہا ہے اور ایک 4 سال کی بیٹی اپنے بابا سے فریاد کر رہی ہے۔ سلامت رہے چھوٹے چھوٹے بچے جو گریہ کر رہے ہیں۔ بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا، سروں پہ ماتم کرنا ساتھ